حضرات محترم، سورہ مومنون کے حوالے سے چند جملے انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آج انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے ہم دعائے کمیل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دعا ہے یا نماز ہے، ایک ہی چیزیں اصل میں یہ دو۔ بنیادی طور پہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں شارع مقدس اسلام نے اس کے لیے خاص اس کو ایک شکل دے دی تو اس کے لیے استعمال ہونے لگا، ورنہ بنیادی طور پہ صلاۃ بمعنی دعا کے دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے۔ یہ جو اس کا تو ہمیں کچھ اس کے بیسکس ہیں جو اگر وہ ہم انہیں اسٹیبلش کریں گے تو چاہے نماز میں کر لیں یا دعا میں کر لیں وہ وجود میں آئے گی، اور اگر وہ بنیادی جو اس کے بیسکس ہیں ان کو اسٹیبلش نہیں کریں گے تو صرف ایک عمل ایک مادی بدن ہے، انسان زبان کی حرکت ہے، لیکن عملی طور پہ دونوں چیزیں، نماز بھی قلب انسان پڑھتا ہے اور دعا بھی قلب انسان مانگتا ہے۔ اگر ہمارے پاس جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، جیسے ہم نے ابھی نماز میں کھڑے ہو کے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، زبان ان لفظوں کو بیان کرتی ہے جو ہم نے بیان دیا ہے۔ اس الحمدللہ رب العالمین اس کا ایک مفہوم ہے، اس کا یقین چاہیے اندر، اس کا یقین چاہیے، کیونکہ جو ادروائز ہمارے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اور ہماری شناخت میں کنٹراڈکشن ہے کہ ہم جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں قلبی طور پر اس کا یقین ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ، اب یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ایک کلمہ ہے، زبان یہ سین بے ہے الف نون اس کو ادا کرتی ہے، لیکن اس کلمے کا ایک معنی ہے، معنی کے مفاہیم ہیں، اس کا یقین چاہیے، ورنہ بے شک کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عمل میں جس آدمی کے پاس اندر یقین نہیں، اس آدمی کے عمل میں اور ایک روبوٹ کے عمل میں کوئی فرق نہیں، وہ ایک روبوٹک ایکشن ہوتا ہے۔ شاید آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن میں ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، نماز قلب انسان پڑھتا ہے۔ اگر میں سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، پہلے جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کا یقین میرے پاس موجود ہے، میں اپنی شناخت اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہوتی پوری کی پوری، تو یوں ہی انسان کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے ہاں بھائی کیا چاہتے ہو تم؟ اب میں نے تو صرف لفظیں یاد کی ہوئی ہیں، نہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، نہ میرا ارادہ ہے صراط مستقیم کی طرف جانے کا، نہ مجھے پتہ ہے صراط مستقیم ہے کیا۔ تو کہتا ہے جاؤ بھی، اگر بہت مہربانی کرے نا، یہ نہ کہے کہ گیٹ آؤٹ فرام دس پلیس، چلے جاؤ یہاں سے، اگر بہت مہربانی کرے تو کہتا ہے جاؤ پہلے سمجھ کے آؤ، بات پھر آ کے میرے ساتھ بات کرنا، جاؤ پہلے بات کو سمجھو کیا کہنا چاہتے ہو تم مجھ سے۔ ورنہ امام فرماتے ہیں کہ نماز میں تو ادھر تکبیر تحریمہ انسان نے یہاں سے اوپر کہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو واپس کرو، جاؤ پہلے سمجھ کے آؤ بات کیا کرنی ہے میرے ساتھ۔ نماز اللہ تعالیٰ سے اصل میں ہم کلام ہونا مکمل طور پہ، چاہے دعا بھی ہم دعائے کمیل پڑھ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، وہ کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر بھی ذرا، یہ کیا آپ تو کس رحمت کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر مجھے سمجھ ہی نہیں ہے بات کی تو میں اس نادان بچے کی مانے دوں جسے بات کا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو
اس لیے میرے عزیزان اس کے کچھ بیسکس ہیں. جو کچھ ہم نے کہنا اللہ سے بات کرنی ہے اس کے بارے میں جو ہم سٹیٹمنٹ اس کا یقین ہمارے پاس ہونا چاہیے, شناخت بھی اور یقین بھی اس کا. دوسرا اس چیز کا یقین چاہیے ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اوپر نگران ہے, میرے اوپر گواہ ہے, میرے ظاہر پر بھی میرے باطن پر بھی. یہ ابتدائی طور پہ مشکل کام ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے عرض بھی کیا تھا, سنت نماز آرام سے پڑھا کریں, چاہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہو کوئی وقت نکالیں, آدھا گھنٹہ لگایا کریں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں پروردگارہ مجھے سکھا, خود ہی تو سکھا دے. تو ہو سکتا ہے, شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہو سکھا دے. تو اس میں یعنی یہ کلمہ الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ نہیں, 2 نہیں, 10 مرتبہ, 20 مرتبہ, 30 مرتبہ, 40 مرتبہ. اس دن میں نے مثال بھی دی تھی. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک آدمی لوہے کا ٹکڑا اس کے پاس ہے, اسے مقناطیس بنانا چاہتا ہے, اس کے اوپر بار بار ایسے ایسے کر کے گھماتا ہے مقناطیس کو, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مقناطیس وہ لوہے کا ٹکڑا جو ہے اس میں صلاحیت ہوتی ہے مقناطیس بن جاتا ہے. یاد رکھیں مقناطیس کبھی غیر کو کشش نہیں کرتا. مقناطیس پہلے اسے مقناطیس بنائے گا, پھر اسے کشش کھینچ لے گا اپنی طرف. یہی فارمولہ طہارت کا ہے. طہارت کو کھینچتی ہے, رجس کو کھینچتا ہے. یہ اللہ کے نظام بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں نے بڑا غور کیا امام کے فرمان پہ کہ اول الدین معرفتہ سے کیا مراد ہے. دین میں تو نماز بھی ہے, دین میں روزہ بھی ہے. امام کہتے ہیں پہلے سمجھو بات کو, یہ سسٹم ہے کیا, پھر اس کے بعد آؤ. پھر فرماتے ہیں تھوڑا سا عمل ایک اجر عظیم لے کے آتا ہے. اور جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوتی تو یا تو بالکل زیرو ہوتا ہے انسان, اور یا کثیر عمل بھی اگر کرتا ہے تو انتہائی قلیل اس کا رزلٹ آتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو نماز جو ہے اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں. ہر آدمی کو کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ دن میں 1 مرتبہ, ہر نماز کے بعد ٹیسٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتایا, اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر یہ جو بھی ہم نے نماز پڑھی ہے یہ آداب و شرائط کے ساتھ پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, آداب و شرائط کے ساتھ پڑھی ہے اور ادھر قبولیت کی منزل پہ بھی چلی گئی, تو اسے ایک منطقی نتیجہ لے کے آنا چاہیے. جس نے نماز کا حکم دیا ہے اس نے خود بتایا کہ اگر یہ نماز جو ہے یہ آداب و شرائط کے ساتھ پڑھی جائے, قبولیت کی منزل پر پہنچے, تو یہ ایک اپنا منطقی رد عمل لے کے آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کردار میں, سوچ میں جو فحشاء و منکرات ہیں ان کو انسان سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ابھی لائٹ سوئچ آف کرے, دیکھ اندھیرا ہو جائے گا یہاں پہ. یہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ منبع توانائی کے ساتھ رابطہ کٹ جاتا ہے. جب انسان کا یہ رابطہ کٹتا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض, کائنات اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کے, اس کے علم و قدرت کے نور سے کائنات جگمگا رہی ہے. ہاں قلب انسان پر تاریکی, وہ رابطہ کٹا ہوا ہوتا ہے, اس واسطے وہ نور جلوگر نہیں ہوتا قلب پہ آگے. راستے میں حجاب ہیں. آپ دیکھیں نا سورج تو ہے, سورج اپنا کام کر رہا ہے, لیکن ہمارا یہ جو زون ہے ہمارے اور سورج کے درمیان حجاب آ گیا, اس واسطے رات ہو گئی. جب وہ حجاب درمیان سے ہٹ جائے گا پھر دوبارہ سے روشنی ہو جائے گی. اصل نور ہے. ظلمت میرے اعمال کا نتیجہ ہے, میرے اعمال کا نتیجہ ہو. تو اس لیے
میں آپ کو ذرا بشارت قرآن کریم لاؤ، میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، اسے پڑھیے گا اس آیت کو۔ یہ شاید سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 190 ہے یا 191 ہے۔ یہ کام کریں بس ذرا، اور پھر انشاءاللہ آپ یعنی دیکھیں، یہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے ابن آدم تو میری طرف 1 قدم آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا، تو چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 190، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، آپ اس کائنات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو عروج و زوال دکھائی دے گا، حرکت ہو رہی ہے، عروج زوال، عروج کبھی بڑھاپا کبھی جوانی، کبھی دن کبھی رات، کبھی فقیری کبھی بادشاہت۔ یہ واختلاف اللیل والنہار، جو عروج و زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، آپ اس پہ غور کریں ذرا۔ لآیات لأولی الالباب، یہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اس میں میرے عظمت و جلال کی نشانیاں ان لوگوں۔ اب فرماتا ہے میں بتاتا ہوں کہ صاحبان لب، عقل مند لوگ، ایک ہوتا ہے صاحب عقل ہونا۔ صاحب عقل روئے زمین پہ 7.5 ارب انسان ہیں اس وقت، سب ہیں، سب کو اللہ نے عقل دی، عقل مند بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں عقل مند کون ہوتا ہے۔ الذین، صاحب عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، صاحبان لب وہ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، قیاما و قعود،